بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين صلوات زانی گرامی قدر، جب نومولود کی ولادت ہوتی ہے تو ایک استحباب ہے کہ دائنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت۔ یہ مستحب ہے کہ اس طرح کا کرنا تاکہ بچہ جب متولد ہو تو وہ محفوظ ہو جائیں شر شیطان سے، اور یہ حکم ہے کہ جلد سے جلد یہ کام کیا جائے کہ زیادہ اس میں تاخیر نہ ہو، کہ جیسے ہی بچہ متولد ہو اس پہ دائنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت۔ اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب جیسے ہی انسان 50 ختم کر دیں اور 60 کے دائرے میں آ جائیں تو فرشتہ کہتا ہے اب آپ ایکسٹرا میں ہیں، اب آپ چلتی پھرتی میت ہیں، اب آپ چلتی پھرتی میت ہے، اب آپ کا ٹائم تو ہو چکا ہے مگر پھر بھی آپ ایکسٹرا میں زندگی رہ رہے۔ تو بہرحال انسان اس دنیا میں آیا ہے اور یہ دنیا موقتی ہے، یہ دنیا سفر ہے، ایک سفر طے کرنا ہے ہمیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نماز میت۔ نماز میت واجبات میں سے جو 8 نمازیں جو انسان پر واجب ہے انہی میں سے نماز میت کا پڑھنا واجب ہے، اور نماز میت ہر شخص کو آنا چاہیے، اس لیے کہ جتنے واجب نمازیں ہیں وہ ہر شخص کو آنا چاہیے کہ نماز میت انہی میں سے ہے، کہ نماز میت بھی اگر کوئی مومن یا مسلمان بھی مر جاتا ہے تو بغیر غسل و کفن کے اور بغیر نماز کے اسے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نماز میت نہیں پڑھی گئی ہو تو اسی قبر پر کھڑے ہو کر نماز میت پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر نماز میت نہیں پڑھی گئی ہے، نماز میت پڑھنا ہے، واجب ہے۔ چاہے
کووڈ جیسے حالات ہی کیوں نہ ہوں، کرونا جیسے حالات ہی کیوں نہ ہوں، بغیر نماز کے دفن نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر حالات ایسے تھے کہ غسل نہیں دے سکتے تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تیمم دی جائے، کم سے کم تیمم ہو جائے، یہ لازم تھا، واجب تھا۔ تو اسی طرح نماز میت جب ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہے، تو دیکھیے نماز میت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک نماز میت کا مختصر طریقہ ہے اور ایک طویل طریقہ ہے، تفصیل۔ مختصر طریقہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے کہ نماز میت میں 5 تکبیرات، 5 تکبیرات ہوتی ہے۔ نماز میت در حقیقت میں ایک دعا ہے، وہ نماز میت در حقیقت میں دعا ہے، اس لیے اس میں وضو کی بھی شرط نہیں ہے، اگرچہ وضو کرنا مستحب ہے۔ اس میں اگرچہ کہ اس میں آپ اگر جوتا یا چپل نہیں اتارتے ہیں تو بھی نماز آپ کی ہو جاتی ہے، کہ اگرچہ مستحب ہے کہ جوتا یا چپل یا جراب جو آپ پہنے ہیں وہ اتار دیں، مستحب ہے، مگر نماز میت میں وہ شرائط نہیں ہوتے کہ جو عام نمازوں میں ہوتے ہیں شرط۔ نماز میت در حقیقت میں میت کے لیے دعا ہوتی ہے، دعا، مگر یہ واجب ہے۔ تو 5 تکبیرات ہیں نماز میت میں۔ سب سے پہلی تکبیر جیسے انسان دیتا ہے تو اس میں شہادتین کا دینا پہلی تکبیر کے بعد، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ تکبیر 2 شہادتوں کا دینا لازمی ہے، اگرچہ کہ اس میں نماز میت میں علماء نے، مراجع کرام نے بھی اجازت دی ہے کہ شہادت ثالثہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دعا ہے، اس میں رجعان اور استحباب کی نیت سے، قربت کی نیت سے شہادت ثالثہ بھی پڑھا جائے۔ اس کے بعد جب دوسری تکبیر آپ کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد صلوات کا پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھ دیں محمد۔ دوسری تکبیر میں صلوات آ جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر اللہ اکبر، تیسری تکبیر کے بعد آپ کو جملہ مرحومین مومن مومنات کے لیے دعا کرنا ہے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، بس اتنا بھی پڑھ دیں کافی، اللہم اغفر للمومنین والمومنات۔ یہ اس کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب آپ کو اس میت کے لیے دعا کرنا ہے، جو میت رکھی ہوئی ہے، مرد ہے یا عورت۔ اگر مرد ہے تو اس کے لیے کہنا ہے اللہم اغفر ھذا المیت، اگر مؤنث عورت ہے تو آپ کہیں گے اللہم اغفر لھذہ المیت۔ یہ جو ہے سو آپ کو چوتھی تکبیر کے بعد کہنا ہے، بس یہ واجبات ہیں، یہ ہر مومن کو آنا چاہیے۔ کہ دیکھیں بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ نماز میت میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، اور نماز میت اگرچہ با جماعت یہ نماز میت پڑھی جاتی ہے، مگر اس میں تمام لوگ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کو لازمی ہے کہ یہ دہرائیں۔ جیسا واجب نمازوں میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سوروں کا دہرانا، فقط آپ کو سننا ہے خاموش، مگر نماز میت میں آپ کو دہرانا ہے۔ فقط جا کے ٹھہر جانے سے نماز میت میں نیت کر کے آپ کو ثواب نہیں ملتا، آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ ہر تکبیر کے بعد جو ذکر پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا ہے آپ کو، اگر آپ نہیں پڑھتے تو ثواب نہیں ملے گا، آپ کی نماز میت نہیں ہوگی، وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو امام جماعت جو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی ہے، سنے نہیں آ رہا ہے، تو آپ کم سے کم جتنا واجب ہے وہ پڑھ لیں۔ پہلی تکبیر میں شہادتین، دوسری تکبیر میں صلوات، تیسری تکبیر میں مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، بس۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر میں اس کے لیے میت کے لیے دعا، اللہم اغفر لھذا المیت۔ یہ یاد ہونا چاہیے ہمارے کو، یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اتنا پڑھ لیں، باقی کا آپ کو سنے بھی نہیں آ رہا، آپ کھڑے بھی رہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو جتنا واجب یاد ہے آپ اتنا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد
5ویں تکبیر آخری، اللہ اکبر، 5ویں تکبیر سے نماز مکمل ہو گئی، نماز میت مکمل ہو جاتی ہے۔ مستحب ہے اس کے بعد کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، یہاں پر دعا پڑھیں۔ دعا میں بھی کیا پڑھیں، یہ بھی اہل بیت نے بتایا ہے کہ یہاں پر پڑھیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، یہ جو ہے دعا پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے اس میں آپ اس دعا میں آپ جو چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ معمولاً میں جب بھی نماز میت پڑھاتا ہوں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ الذی جعلنا وإیاہ من المتمسکین بولایت مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی اللہ علیہ کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں ولایت مولا کائنات کے ماننے والوں میں سے بنایا ہے، ہمیں اور اس میت کو بھی تو نے ولایت کے ماننے والوں میں سے قرار دیا، اور یہ دنیا سے گیا تو ولایت کو لے کر گیا ہے، ولایت کی نعمت کو یہ دنیا سے لے کر گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا ربنا اغفر لی ولوالدی تو یہ نماز میت کا ہر مومن کو آنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ نماز میت مختصراً ہی صحیح وہ ہر مومن کو آئے ہیں، کہ کبھی اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو آپ آگے بڑھ کے نماز میت پڑھیں کہ بغیر میت نماز کے کوئی میت دفن نہ ہو۔ عزیزان گرامی، تو بڑی اہمیت ہے کہ دیکھیں اس قدر دین نے نمازوں کو اہمیت دی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آپ نے فرمایا کہ نمازوں کو ہلکا نہ سمجھیں، نماز سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا نماز۔ ایک عالم دین نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دنیا سے گزر چکا ہوں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ دنیا سے گزر گئے ہیں اور انہیں غسل و کفن دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا قبر میں۔ جیسے قبر میں دفن کر دیا گیا، انہوں نے دیکھا کہ منکر و نکیر قبر میں داخل ہو رہے ہیں، اور جیسے روایات میں بیان کیا گیا ہے اور کتاب منازل الآخرہ میں تمام جو مراحل بیان کیے گئے ہیں، انہوں نے کہا بالکل دقیقاً ویسے ہی خواب میں نے دیکھا کہ منکر و نکیر، اور کہا کہ منکر و نکیر جب آتے ہیں تو ایک عجیب ہیبت طاری ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی ہو، بڑی ہیبت طاری ہوتی۔ تو یہ انہوں نے بھی کہا کہ جیسے منکر و نکیر آ رہے تھے یہ ڈر گئے، خوف میں انہوں نے کہا کہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں کہ شاید منکر و نکیر دیکھیں کہ یہ سو رہا ہے، چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہا کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے، منکر و نکیر آئے، آنے کے بعد دونوں میرے اطراف گھومنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اسے اٹھایا جائے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ظاہری ٹیسٹ لے لیں گے اس کا۔ اس کے بعد یہ دونوں میرے بدن کے اعضاء کو سونگھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ فوری یہ سونگنا شروع کیا، یہ پہلے انہوں نے میری پیشانی کو سونگھا، پھر اس کے بعد انہوں نے میرے ہتھیلیوں کو سونگھا، پھر گھٹنوں کو، پھر انگوٹھوں کو انہوں نے چیک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہو گیا، اٹھا اور گھبرا کے کہ یہ جو سارا میں منظر دیکھ رہا تھا یہ خواب تھا، ڈر گیا خوف میں۔ اس کے بعد وہ سوچنے لگے کہ یہ جو فرشتے منکر و نکیر یہ اعضاء کو سونگھ رہے تھے، یہ کیوں سونگھ رہے تھے؟ انہوں نے پھر غور کیا، کہا کہ یہ وہ 7 اعضاء ہے کہ جو نماز میں زمین پر ٹکتے ہیں سجدے کی حالت میں، یہ 7 اعضاء جب زمین پہ ٹکتے، انہوں نے کہا کہ یہ 7 اعضاء کی خوشبو سونگھ رہے تھے، اور یہی سونگھ کر وہ چلے گئے، بولے کہ یہ تو نمازی ہے، چلو کوئی بات۔
اور دیکھیں یاد رکھیں یہ نمازی کی اعضاء میں سے خوشبو جبھی آئے گی جب اس میں ولایت علی کی خوشبو پائی جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ. یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل. دیکھیے یہ نماز کی خوشبو جبھی آتی ہے کہ جب حقیقت نماز کی خوشبو اس میں ملائی جائے. جب حقیقت نماز کی خوشبو جب ملے گی تو جبھی نماز کی خوشبو آئے گی. اس لیے کہ جب ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا یہ بتائیے کہ یہ روایت صحیح ہے جو آپ سے نقل کیا گیا کہ ہم نے سنا کہ ایسا آپ نے فرمایا کہ حج ہم ہیں. تو امام نے فرمایا ہاں یہ روایت صحیح ہے، بلکہ حج بھی ہم ہیں، نماز بھی ہم ہیں، روزہ بھی ہم ہیں، قرآن ناطق بھی ہم ہی ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ. عزیزان گرامی، تو فرمایا کہ دیکھو نماز کو کم نہ سمجھو کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. کہ اہل بیت نے بھی فرمایا کہ نماز کو اہمیت دو، کہ ہمارے چاہنے والے ایسے نہ ہو کہ وہ بے نمازی ہو، اور یاد رکھو کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی. امام نے فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ برٹش کی فوج عراق کی سرزمین میں داخل ہوئی. یہ تاریخ میں ہے کہ برٹش کی فوج جب عراق کی سرزمین میں داخل ہوئی اور کربلا کی زمین کے قریب پہنچی، تو ایک مرتبہ کربلا کی زمین میں جب آئی تو جو کمانڈر تھا اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ تمام کے تمام سپاہی ملبس ہو جائیں، اور اس کے بعد ملٹری جو ہتھیار کے ساتھ جو سلامی دی جاتی ہے اس سلامی کے لیے سب تیار ہو جائیں، اور سب کو لا کر کھڑا کر دیا اس نے قمر بنی ہاشم کے حرم کے سامنے، اور ساری فوج کو کہتا ہے کہ انہیں سلامی دو، اس لیے کہ یہ وہ سردار ہے، یہ وہ سولجر ہیں کہ جنہوں نے فقط 72 سپاہیوں کو لے کر ایک دن تک لاکھوں کے لشکر کو روکا رکھا. صرف 72 سپاہی، کہ جس میں سے ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا، کہ سارے لشکر کو ایک دن تک روکے رکھا، اور وہ بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے. کہا کہ انہیں سلامی دو. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب ہم عراق اپنے اساتذہ کے ساتھ موجود تھے تو مولا عباس کے حرم میں ہمارے استاد نے کہا کہ ذرا ایک مرتبہ غور سے مولا عباس کی زری دیکھو. ہم دیکھنے لگے تو استاد نے کہا تم نے غور کیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں استاد بتائیے. کہا کہ ایک مرتبہ ذرا غور کرو قمر بنی ہاشم کی زری میں کیا جلال ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خدا چاہتا ہے کہ عباس کو بلند کریں. اور اسی طرح فرمایا کہ ذرا دیکھو غور کرو مولا عباس کی گنبد کو دیکھو اور امام حسین کی گنبد کو دیکھو. مولا عباس کی جو گنبد ایسی لگتی ہے کہ جیسے کوئی طویل القامت سپاہی کھڑا ہوا. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے وجہ یہ ہے کہ عباس ہمیشہ حسین کے سامنے جھکا کرتے تھے، اپنے امام کے سامنے جھکا کرتے تھے. عباس اتنے جھکے، اللہ نے چاہا عباس اب ہم تمہیں اٹھائیں گے، اب ہم تمہیں باب الحوائج بنائیں گے. عزیزان گرامی، آج عباس کی گنبد کو غور کریں کہ ایسے بلند ہے عباس کی گنبد، اور عباس کی زری کو دیکھیں کہ عباس کی زری کیا بلند ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ قمر بنی ہاشم نے اپنے امام وقت پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. جب ایک مرتبہ بشیر نے اعلان کیا مدینے میں کہ کربلا
میں حسین شہید کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ ام البنین آگے آئی اور آگے آنے کے بعد فرمایا بشیر بتا میرے بیٹے کے بارے میں خبر دے۔ تو ایک مرتبہ ام البنین کو بشیر نے کہا ام البنین تیرا بیٹا عباس مارا گیا، تیرا بیٹا عباس شہید ہو گیا۔ ام البنین نے کہا میں نے عباس کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے اپنے بیٹے حسین کے بارے میں تجھ سے سوال کیا ہے، تو حسین کے بارے میں بتا۔ اس نے کہا ام البنین حسین کو چاروں طرف سے گھیر کے مارا گیا ہے۔ ام البنین جس کے پاس کچھ ہتھیار نہ تھا وہ جھولی میں پتھر بھر کے لاتے، حسین پر حملہ کرتے، حسین کی لاش کو پامال کر دیا گیا، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ ام البنین نے پوچھا بشیر یہ بتا جب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی کیا عباس کے ہاتھ سلامت تھے؟ بشیر رونے لگا، کہا ام البنین عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے، عباس نہر کے کنارے شہید ہو گیا، عباس کی لاش کو پامال کیا گیا، عباس کے سر پر گرز لگا شہید۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہم میں جو بیمار ہیں مریض ہے التماس سے دعا کہتے ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کے لیے ایصال فرما دے۔ مرحوم مرزا محمد قمر رضا، مرزا ریاض احمد، مرحوم مرزا محمد رضا، مرحوم مرزا مشتبہ احمد، مرحوم مرزا توفیق احمد، مرحوم مرزا صفدر احمد، مرحومہ شاہین فاطمہ، مرحومہ زینب فاطمہ، مرحوم مرزا رونق علی بیگ، مرحومہ امت المحمدی بیگم، مرحومہ امت الزہرا بیگم اور حاضرین اور جملہ مرحومین مومن مومنات کی ارواح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔